نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و احوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقدم بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما، حاضرین دے مرحومین دے درجات جنت بلند فرما، بالخصوص مرحومین حاجی سید مظہر حسین شاہ صاحب، حاجی سید اقبال حسین شاہ اور اس شہر دے جمیع سادات مومنین نو اعلیٰ علیین جگہ عطا فرما، نہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار اللہ سانو بھی اپنی قبر یاد رکھن دی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما، اسا گناہگارانو اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے عقیدت نال صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سارے مومنین مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وختم
خطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام توجہ ہے گفتگو دا آغاز۔ بسم اللہ بسم اللہ والعصر وقت عصر دی قسم ڈھلدی دی گر دی قسم اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس ویلے دی قسم اس گلو چاہیے جو انہاں لمحات وچ اللہ نے اپنے حبیب نو نبوت عطا فرمائی ہے، جس وقت وچ اللہ نے اپنے حبیب نو نبوت عطا فرمائی ہے وہ گھڑیاں خدا کو اتنی پسند ہیں جو اللہ نے انہاں لمحات دی قسم چاہتی ہے۔ بسم اللہ والعصر زمانے دی قسم ڈھلدی دی گر دی قسم بدھدے سورج دی قسم یا انہاں لمحات دی قسم جڑے لمحات وچ حبیب نو نبوت ملی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اے انسان اے فرزند آدم خسارے دے وچے گھاٹے دے وچے نقصان دے وچے۔ پروردگار اللہ کوئی بچ ہی سکتا ہے اس نقصان تو؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فقط وہ بچ سکتے ہیں جنہیں پہلے ایمان گھننا میں تو پیچھے عمل صالح کر کے دکھائیں۔ بسم اللہ ایمان پہلے اور عمل صالح۔ ایمان آمنا یامنو عالمہ یعلمو دے وزن دے امنن، کیا مطلب ایمان دا؟ کہ کوئی چیز آوے تصدیقو ما جاء بہ النبی، کہ جڑی شے نبی گھننا میں بندہ جھگڑا نہ کرے، چپ کر کے من گرنے، تعلیمات پیغمبر کو مننا، ایک ہوندے فقط نبی دی نبوت اور خدا دی وحدانیت دا اقرار کر گرنا، یہ اسلام ہے۔ انہاں دے احکامات کو اکھاں بند کر کے من گرنا یہ ایمان ہے۔ کوئی اگو احتجاج نہیں، کوئی اگو رکاوٹ نہیں، کوئی رولت جھگڑا نہیں، تبھی تک گھبرانے تو نہیں پہ۔ بسم اللہ بسم اللہ میرا محترم ایمان چاند میں روایات مومن اور ایمان دے بارے تھوڑی خدمت جلدی نہ تلاوت کرے نا، اور آخر تے میں 4 قسم دسے ساں جڑیاں 4 کیٹیگریاں بنائیاں گئی ہیں ایمان اور عمل دے بارے۔ کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جڑے ایمان بھی رکھ دیں اور عمل بھی کریں، پہلی قسم۔ دوسری قسم یہ ہو گئی ایمان رکھ دیں تے عمل نہیں کریں دے۔ تیسری قسم یہ ہو گئی نہ ایمان ہے نہ عمل ہے۔ اور چوتھی قسم ہو گئی کہ عمل ہے ایمان کوئی نہیں۔ یہ جڑے انگریز NGOs میں ہر شہری یہ تھوڑی تھوڑی تفصیل دسے سمیں دا تاکہ 40-50 منٹ میں تھوڑے تک کچھ معروضات پہنچا گے۔ بسم اللہ شاہد۔ ہاں، ایمان کے بارے پاک پیغمبر نے فرمایا الایمان موٹی موٹی علامت ایمان تی مومن دینا ایمان کے کو دن الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ تے ایمان رکھدا ہوئے۔ ایمان کیا ہے کہ تو اللہ تے ایمان رکھ و ملائکاتے ہی اندے ملائکاتے و کتبہ ہی اندے کتاباں دے برحق ہون تے و رسول ہی جتنے رسول بھیجے نے انہاں دی صداقت تے و تؤمن بالجنت والنار، کہ انسان ایمان رکھدا ہوئے کس چیز دے ہوتے؟ جنت دے ہوتے بھی اور نار دے ہوتے بھی۔ یہ جس وقت تلقین پڑھتے پائے ہوتے ہیں یہ آخری جملے بڑے اوکھے نے، آخری جملے بڑے اوکھے نے۔ والجنت حق والنار حق، اگر خدا دی ذات فیصلہ کر چھوڑے جنت دا کرے تابی تیرا حق ہو سی، تے خدا نخواستہ اگر تیری قسمت دا فیصلہ نار اور جہنم دا تھی ونجے وقت بھی حق ہو سی۔ جو خدا کریں دے وہ حق ہو دے نہ حق نہیں ہو دے۔ آخری جملے تلقین دے انسان کو ہلا کے رکھ دے دیں جڑے تھوڑے جے متوجہ۔ پہلے تو بڑی خوبصورت آئمہ طاہرین رب دی شہادت گوائیاں، لیکن جڑا آخری فیصلہ سنایا میں دران دے نا وہ بڑے اوکھر جملے ہیں۔ والمیزان، انسان میزان تے عمال دے تولن تے یقین رکھتا ہوئے کہ عمال تل سے مومن اس شے کلو غافل نہیں ہو سکتا کہ میں بے حساب بننا ہے، نہ حساب تھی سی رعایت جتنی میل بنی ہے، حساب تو غافل کوئی نہیں ہو سکتا۔
حساب تے یقین رکھسیں تا مومن سلمان مردہ حق رکھتا ہے. ایمان انسان اس میزان دے ہوتے یقین رکھتا ہوئے کہ میزان ہو سی اعمال تلسن او بئی گالے شفاعت اللہ پہلوئے رعایت اللہ پہلوئے ان دی رحمت اللہ پہلوئے. جی وہ ایک محسن نقوی دا شعر ہے نا کہ وہ محسن چپ چاپ کھڑے تیری بارگاہ دے وچ تیری رحمت کو دیکھدا کھڑے. رحمت خدا ایک علیحدہ چیز ہے لیکن ایمان رکھ اعمال ترسن ضرور تاکہ تینوں پتہ لگ ونجے جو تو کریں دا کیا رہا. اگر بغیر منگے بغیر حساب دے بندہ احسان کر چھوڑے تو پرلے بھی احساس نہیں ہوگا کہ میرے تو کتنا لطف کیتا گئے. جنہ لگ سی ترکڑی تو لیسن اعمال بات پتہ لگ سی جو میں کیا کچھ کر کے آیا بات جلے اپنے آپ کو ہوتائیاں سامنے آوے سن وقت اللہ سی ہون میرے فضل اور میری رحمت کو دیکھ. اللہ اکبر. میں تیرے کتنی محبت بھی کریں دے. میزان لگڑے اعمال تلنے ناجائز تسلیاں دے کے ایمان دی علامتہ جو اسا لوگاں اکڑتے ودے ہیں کہ تائیں قبر چوٹھنے تے بغیر حساب دے وجنے وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ سے بعد الموت. یقین ہوئے اس چیز دے ہوتے کہ قبرہ کھل سن اور میں اللہ دی بارگاہ چ وجنے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ اللہ دی قادر دے ہوتے تقدیر دے ہوتے. ایمان واسطے چند چیزاں ضروری ہیں. اسلام ایمان دے کچھ تھمبے اے پلر جی میں کھڑے نا تے اتے چھت کھڑی اے پلر ہٹا دیتے ونجن تا چھت دھڑام تھی کہ آپ کو سی. امام امیر المومنین نے فرمایا ایمان دے 4 پلر ہیں. الایمان علی اربع دعائم 4 پلر ہیں. پہلا علی الصبر صبر دا پہلا ایمان دا پہلا پلر ہے انسان صبر رکھتا ہوئے بے صبرہ نہ ہوئے. صبر تو دیکھو صبر بہت بڑا چیپٹر ہے. گناہ تے صبر کر ونجنا برائیاں تے صبر کر ونجنا بد اخلاقیاں تے بدلہ گھنانی تے صبر کر ونجنا. پیو مادی کو یہ جی کوہتائی سامنے آئیے پیو ماں حق ادا نہیں کیتا اے نافرمانی نہ کرے صبر کر ونجے. ایمان پہلا پلر ہی نے ایمان دا کہ انسان صابر ہوئے صبور ہوئے صبر رکھدا ہوئے. اور دوسرا والیقین کہ انسان جنہ ہستیاں کو منے دے کتاب نبی رسالت توحید انہ ساری چیزوں دے ہوتے یقین محکم رکھدا ہوئے. والعدل اگر عدالت دا یقین اور عقیدہ نہیں رکھدا انہیں سمجھو چاہیے ایمان دا پلر ڈھائے گئے. اس واسطے تو میں پچھلی مجلسی تو کو کھائی کہ علی عادل خدا دی عدالت اگر خدا عادل نہ کرے تو بروز معاشر قاتل تے مقتول دا پتہ نہیں لگنا. اگر اللہ عدالت نہ کرے ظالم تے مظلوم دا کیویں پتہ لگ سی لٹن تے لٹی جان والے دا کیویں پتہ لگ سی. میں عرض کیتا ہے کہ علی بھی عادل ہے. علی کتنا عادل ہے کہ جے دی عدالت تے اللہ مطمئن ہوئے ایسے عادل کو علی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. جس ذات دی عدالت تے کائنات دا خالق مطمئن ہوئے. اس واسطے جنت اور جہنم دی تقسیم علی دی عدالت کو اللہ کو علی دی عدالت تے اتنا یقین ہے. علی میرٹ تے فیصلہ کرنے والا علی میرٹ تے فیصلہ کرنے والا. علی یہ نہیں ہو سکتا کہ علی ظالم دی مدد چکرے تے مظلوم کو چھوڑ دے. مومنین جے دی زندگی دے جائیں علی دی زندگی دے آخری لمحات آخری جملے اپنے پتران دے نال ایجے ہن کون للظالم خصما وللمظلوم اولا. علی دے بچڑے خیال کرے ظالم دے کو دیوار بن ونجائے مظلوم دے مددگار بن ونجائے. جس امیر المومنین علی دی زندگی دا آخری درس بھی عدالت ہوئے عدل. یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین علی عدالت دے معیار دے ہوتے جنت اور جہنم دا فیصلہ نہ کریں. والتوحید ایمان دے پلر دے وچوں عظیم پلر انہیں خدا کو وحدہ لا شریک مننا اس دی ذات وچ اس دی صفات وچ. اس وقت تک کوئی بندہ ایمان دے اس درجے تے ایمان دی باؤنڈری کوئی وہ بندہ ٹچ نہیں کر سکتا. جی کو لیکا ہوندے لیکا ایمان علی حد دے لیکے تک ہی نہیں پہنچ سکتا جب تک خدا کو وحدہ لا شریک نہ اندیاں ذات وچ کہیں کو شریک مننے نہ اندیاں صفات وچ کہیں کو شریک منے دا ہوئے. تھوڑا جھیاں بھی اگر اس دی ذات اور صفات دے وچ
رمق رئی برابر بھی پہلے تبھی تک گھبراتا نہیں گئی نا بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ میں بلا فصل دے منن والا اور تیزی دے نال میں آپ کے اپنا خطاب شروع کر دینا تاکہ تھوڑا وقت بچ بنی اور میرا بھی ابو تنشیو امام نے کیا فرمایا ان الایمان افضل من اسلام یا من الاسلام کیا فرمایا ایمان افضل درجہ اسلام دا بھئی مومن اور مسلمان اچھ کیڑا فرق ہے ہر کہتے ہیں مومن اور مسلمان ہو مومن اور مسلمان اچھ کیڑا فرق ہے یہ فرق ہے کہ جیڑا خدا کو نبی کو انہ ذات کو صرف من گلے کلمہ شہادتین پڑھ چھوڑے اگرچہ عمل اچھ منافق رہے بنجے لیکن ہوگے تے لفظ مسلمان اسلام صادق آن دے منافق ہم سورۃ المنافقون آئیے لیکن انہوں کو نبی کافر نہیں آتا چونکہ ظاہراً اسلام تے ہم اور کلمہ شہادتین پڑھ دیں اسلام شہادت نہیں چھوڑنی اللہ دی اور اس دے رسول دی دائرہ اسلام بھی داخل ہو بیندے مومن اسلام دا بلند ترین درجے بلند مرتبہ بلند مقام ہے جیڑا مومن ہو دے او اللہ دے احکام کو بھی نال منے دے ذات خدا دا بھی کہہ لے ذات مصطفیٰ دا بھی کہہ لے احکام مصطفیٰ دا بھی کہہ ہے احکام دے نال نال فقط قائل نہیں بلکہ عمل بھی کریں دے ایکو اہدن مومن عمل اچھ کوئی چیز آمنجے تعلیمات دا تعلیمات اسلام دا عمل اچھ آمنجنا اے ایمان دا درجہ پہلے ایمان قبول کرنا اسلام ہے اس کو دل تک بلہامنا اور اس کو عزائے جوارج آننا یعنی پریکٹیکلی کوئی چیز انسان کر چھوڑے تو ایک وہ مومن بنوے اگرچہ ایمان اللہ چیپٹر مزید وسیع ہے ایمان دی علامتہ ایمان دے شرائط ہر چیز بندہ ایک جملے دے وچ بیان نہیں کر سکتا ڈھیر سارے فرقہ دے وچ ایک فرق ہے فقط من گننا خدا کو اور پاک پیغمبر کو اسلام ہے ایمان اسلام دا بلند درجے کہ انہ ذاتاں کو زوات کو منن دے بعد دل نال انہ دی من گننا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا انہ کو مننا اسلام ہے سبحان اللہ انہ کو منن دے بعد انہ دی ہر گل من گننا مومن سبحان اللہ ایمان سبحان کیا ڈھیر سارے بندے ہن انہا کو منے دے ہن انہا دی منے دے نہیں یہ مطلب مسلمان ہن مومن نہیں غلط میں سوکھی بیٹھا کرے نا بسم اللہ یعنی کہ انہا دی منن دے بعد جلے بندہ منے دے تو عمل ہی چاہوے دی نا گر اور مسئلہ بندہ کہے کو جو مومنہ دے وچ بندہ کوئی ایڈی وڈی پگ بنا دے جو تو مومنہ دے وچ سلطان المومنین آیا کھنے لیکن اگر ان کا عمل چوڑھا اللہ نہیں وہ کوئی مومن نہیں اسلام اور ایمان کی یہ فرق ہی نہیں اور ایمان اسلام دا بلند ترین درجہ ہے پہلی گل وَإِنَّ الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ ایمان اسلام تو بلند یقین ایمان تو بلند یقین دا درجہ ایمان تو بلند ہے جیڑے کربلا چ آئے بیٹھے ہیں حسین دے آکے تے ٹر کے ہیں نا مومن تا ہن لیکن کچھ ایو جائیں ہن جیڑے یقین دے درجے تے نن جو بجھے چراغ تے ہولے ہولے اٹھن پائے گئے 6 مہینے نال ٹر دے رہے وطن چھوڑنے گھر چھوڑنے مومن ہن یقین دی منزل تے فیض نن جیڑے یقین دی منزل تے فیض ان او اہل ایمان تو بھی افضل ہیں اللہ اکبر سبحان اوہ حبیب ابن مظاہر جیڑا خیمے دے بارو کھڑ کے آدھے بنت علی اگر بہو ڈھیر گھبرا گئی تا نہیں چڑھن تو پہلے اپنے سر تن نالو جدا کر کے اندر بھیج رہی ہوں ایک مقام یقین آدھے یقین دا درجہ ایمان تو بھی بلند ہے پتہ نہیں میں تمہارے تک گل پہنچا سکتا بھی یا کوئی بسم اللہ اسلام ایمان ایمان تو بھی افضل منزل یقین اور کچھ یہ چھے ہستیاں اس وقت بھی بیٹھی ہیں جڑیاں یقین دی منزل تے فیض اس قدر یقین دی منزل تے فیض ایک مجلس شورا دا بندہ روایت کریں دے کہ جس ویلے ایسا کہ آغا سارے فقہا آدھیں امام خمینی کو
کہ فتوہ نہ دیو کہ بہر نکلو اور جی میں کتاب پڑھتا بیٹھے ہوا کہ جو میں آکھے عمل کرو وقت گئے باقی فقہان المشورہ کر کے وہ بہر بیٹھے اپنے بیڑے درخت دی ٹیک لگ کے پھوڑی بچھائی بیٹھے بتا پہ آدھے اگر سارے فقہا اپیل کرے دیں کہ بہر نکلن دا فتوہ پیچھا گدا میں آخر تے میں غضب الیقجا کے آدھے تو ڈھیر جان دیں یا زمانے دا امام ڈھیر جان دیں کچھ لوگ یقین دی منزل تے فیض سامنے میں رستے کھلن پائے گئے اور اس دے سمرات اور اس دے نتائج چلو ہر بندے کو اس دی بندہ ذہنی لیول دے مطابق سمجھیں دے عام ازاداراں تے زواراں کو سمجھاون واسطے یہ ہکا گل ٹھیک ہے یہ ہکا مثال کافی ہے جو نجف کل گن کے کربلا تک 24 گھنٹہ دے جس منٹ تو اپنے پردہ داراں نال کل ہی ٹر پو تو ہی میں مطمئن تھی کہ ٹر دیں جی میں اپنے وہڑے چ پیا ٹردا ہوں آخر کوئی ثمرات ہیں کچھ اثرات ہیں کچھ لوگاں دیا محنتاں کچھ لوگاں دا خون ہی میں بڑھے جی میں پرنالا چو پانی وحد ہے تا آج زواری دی مرضی دے نام تے اتنے مطمئن تھی کہ مظلوم دی زواری کر کے خوش تھی کہ آدھا سندر میں اتنے کلومیٹر ٹورا میں اتنے ڈی ٹور دیا میں اتنے قدم چاہیں اتنے امن نال تا تو اپنے وطن تے نہیں ٹور سکتا اپنے وطن تے تو سڑک تے بہر ٹور رہے بھی سفر کو تیرے تے پرچے تے ایف آئی آر دی بھرمار ہو گئی عراق تیرا وطن تا نہیں ہاں میں تا ہوتا غریب الوطن اتھا جو مرضی نال نہیں عراق ٹور دا رہے اتھا تیرے تے ایف آئی آر نہیں کٹی کہیں دا ہاتھ ہے تو آنی کانڈ دے ہوتے ہر گل بندہ کی میں سمجھاوے نہ لوگاں لیکن کیا کروں جنہ ممبر حسین دیتے یزید دے وکیل آونین روہیں دیئے گل پہ ساری پستی دی انتہا اے ہے جتنے تو سا اہل درد آئے بیٹھے ہو سلجھے ہوئے لوگ نظر آئے دے پائے ہو برادران ممبر حسین دے وقالت یزیدیت دی پہ تھی ساری پستی دی انتہا ہنے سارے تے زوال دا انتہا اے تھی گئے چلو گھران دے وچ یزیدیت دی ترویج کرے نا اپنا گھر ہانے حسین دے گھاری چ آ کے یزیدیت دا دفاع تا چنگا نہیں لگتا نا کہیں مذہب اہل بیت کہیں مقتل دی کہیں کتاب دی کہیں روایت وچ اے گل کوئی نہیں کہ روز عاشور فوج اشکیا نے حسین کو آکھا ہوئے کہ تو جنگ بند کر اسا نماز پڑھنی اندہ مطلب ہے نماز دی شناس یزیدی حسین کا زیادہ رکھ دے ہیں میں بات بھی آہدہ ڈھیر سارا بندے گل نہیں سمجھ سکے تیرے مقتل دی کوئی کتاب مذہب اہل بیت شیعہ سنی دی کئی کتاب اے روایت کوئی نہیں جو عمر سعد دی فوجی ہوئے حسین کو آخر تسا جنگ روکو جو ساری نماز دا ویلا تھی گئے او خدا لعنت کری حسین دے جملے یزیدیاں نال منسوب کر کے یزیدیت کو تحفظ بھی دے دے حسین آخر نقوان کے آکے جنگ روکو میری نماز دا ویلا تھی گل حسین دی منسوب یزید نال 10,000 بندہ اگوئی میں نچدہ پائے جی میں بھولوں پیا نچدہ ہوں دے کہ حسین دے کچھ لگ دے گل حسین دی منصوب یزید نل کر کے انہا مطلب ہے فوج یزید کو اور یزیدیاں کو پتہ ہاں زوال ہو گئے تے نماز دا ویلا ہے حسین کو کوئی پتہ کوئی نہیں اور حسین کل دین ہے حسین اس علی دا پتر جینا بابا سفینی تلوار چلے دا میں دے دا ڈھل دے سورج دے ابن عباس پوچھے مولا سب کو تا جنگ دے اصول ڈسیں دے جو دشمن دے سینے تے نگاہی وے آپ آسمان تو دے دے فرمیندے نے دے دا ویندا کہ نہیں اول وقت تا نہیں ہو گیا نماز دا ویلا تا نہیں ہو گیا سورج ڈھل تا نہیں ہو مولا چل دیا تلواراں ٹوٹ دے نیزے مولا اے کوئی نماز دا وقت ہے فرمیندے نحن نقاتلہم علی الصلاۃ سنیان علی تلوار چاہی تا نماز دی خاطر علی لڑتا تا دین بچا مر دی خاطر ودا ہے میں دین دی خاطر اپنی اولاد پترہ کو میدانہ چ گھننا ہے حسین اس علی دا پتر کیا حسین غافل نہیں بروز ماشر العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ نماز دے وقت کنو جناب ابو سمامہ آکے آکھا ہے وہ خیش ظاہر کی تھی کہ مولا ہر کہیں اپنی نماز پڑھ چھوڑے سے لیکن ساری زندگی دی آخری حسرت ہے اسان حسین دے پیچھو زندگی دی آخری نماز چونکہ اس وقت جماعت دا ماحول کوئی نہیں جماعت دی اپیل آکی تھی یعنی کہ حسین دے پیچھو نماز پڑھنا
پتہ ہی اگر میں شہید تھی میں جنت پہنچ ویسا وہ جنہ دے وچ معرفت نماز تے معرفت جماعت نا حسین دے پیچھو نماز پڑھنا جنت کنو زیادہ لطف رکھدا کوئی جنت وچ ونجن تے اتنا لطف نہیں آندا جتنا حسین دے پیچھو تسی حالت وچ کھڑ کے نماز پڑھنے وچ لطف آباد و شاد رہو مومنین کرام انہاں لوگاں نے آزانہ دیتیاں تو انہاں دی مجبوریاں ہیں کیونکہ انہاں سامنے اللہ کو قید کیتا ہویا ہے کہ ایسا باقی نہ لڑا نہیں ہے باقیات دے ہوئے ہیں جرا دین کلو ہٹ ونجے جرا اولی الامر دی مخالفت ہی چاہ ونجے احکام اسلام پا عمال کیا کریں دا ہو اگر وہ آزانہ نہ دے دے فوج یزیدی عمر ابن سعد آزان نہیں دی میدان جماعت نہیں کریں دا تو انہاں دا یہ راز کھل ونجے ہاں جو حسین باغی نہیں انہاں تا آزان نہ دیتی ہے نا اپنے تخت اور کرسی بچاونا واسطے انہاں تا جماعت کریں یہ حسین کو باغی مشہور کرنا واسطے لیکن اصل آزان دا وارث تا وہ ہے جرا ترے دیاں دا تسا رہویں دی فجر کو حی علی الصلاۃ کھڑا ہدا اصل تا آزان دا وارث حسین ہے اصل تا دین دا وارث اکبر دا بابا اتنی مظلوم کربلا دی توہین حسین دے منبر تے میں پہلی دفعہ سنی ہے کہ فوج یزید حسین کو بن کے آکے تسا جنگ روکو جو اسا نماز پڑھنی ہے اور حسین دی فوج کو کوئی پتہ نہیں جو نماز دا ویلا تھی گئے جو اسا ہی نماز پڑھنی ہے یا کوئی اللہ دی لعنت حد ہو گئی ہے توہین حسین دی اگر کوئی میڈیکل پوچھے امام حسین دا ایک فرمان ہے آخری ویلے جلے آئے نا سید سجاد دی سیران دی مظلوم کربلا دی آخری وسیطہ دے وچوں جنہیں دی چاہتا بابے دا زخمی بدن سید سجاد دی حیرت دی حد موک گئی ایک فارسی دا شعر ہے مسکین سے میں کو سنوایا ان دا متہ نہیں بن دے اے ڈھال ڈٹھی ہوئی نا ڈھال اے ڈھال دے وچ ہوندن سوراخ ایک اگر بندہ یہ فولڈ کرے تو فولڈ تھی دیا دینا اے تارا دی جی میں زنجیر بنے ہوئے ہوندن نا یہ چھوٹے چھوٹے زنجیر ہوندن آپ پتی جڑے ہوئے تاکہ آندہ تیر نہ لگے حسین دے بدن تے ڈھال ہے اندرو حسین دے قمیضی ہے کبابی ہے جی میں ہاشمیہ دا لباس ہے وہ سارا رات کنو اتنا تر تھی چکا ہے اتے ہے ڈھال تو جلے بھیڑ دے سامنے کھڑ کے حسین ٹھڈا ساہ گندہ ڈھال دے سراخہ جو رات نکلتی ہے مجبور ای زہرا دی تھی کی میں آکھے ساہ ہولے گھن جندے اگے ساہ مک گئے ہن اکبر دی داشتے وانی اللہ دی کائنات کہیں بھیڑ نے کہیں بھیرا دی ایڈی ٹکھی حالت نہیں ڈٹھی جڑی دہمی دی ڈھلتی دی کہ زینب ڈٹھی پھیرا دی ساہ جو گھندا ہے نا ساہ بندہ گھندا سینہ بلند تھی نا بندہ ساہ گھندا سینہ بلند تھی دا لباس ڈھال نہ لگدا لباس اتنا رات چ تر رہا جو ڈھال دے سوراخاں چ رات گرن پئے ویندی ہے تے جڑے یہ حالت ڈٹھی ہے جڑے یہ حالت ڈٹھی ہے 25 سالاں دے جوان ادے بابا رات چ ناتا ہویا حسین نہیں رات چ ناتا ہویا بابا ایڈا زخمی ہونٹ کٹے ہوئے ابرو کٹے ہوئے پیشانی پھٹی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے ہاتھ کمب دن حسین جھکدا جھکدا پوتر دی پیشانی تے منہ رکھ کے آتا ہے اکھ کھول لحظے دا مہمان ملا رہا ہے آخری ویلے بابے نال کچھ گلنا کر میں آثار امامت نے بنایا سید سجاد بابے دی فوج مک گئی دی آنکھ کھول جدا سجاد آنکھ کھولیے تے زخمی بابا نے حقل مار کے پھوپی کو سردے سی یا امت سردے دی اوریا میں کو اٹھا میں کو سہارا دے میں کو زخمی بابا ملنا ہے پہلا سوال یہ ہوگی بابا اینا جو زخمی ہے آئینا امی العباس وہ گن گئے جندے حسرت زینب کربلا آئی ہے گن گئے میں 1000 بار چلا اپنے غمج کرنا نہ رہے اللہ تیرے پردہ دارہ دے برکن دے حفاظت کرے ایڈا اوکھا سوال
آئے نا اخی علی و نیل اکبر میرا نبی دیا شکلانا بھیرا علی اکبر بابا اینا جو زخمی تھی گئے تیرے سجن خین گئے جملہ میں جو پوری تقریر دا نچوڑ میں قسمہ نہیں بیان کر سنگا میں بعد متوجہ تھیاں وقت بڑا تیزی دینا گزر گئے فرمیدن سجاد تائیں بدن بابے دا بدن زخمی نہیں چھے یہ جیاں وقت آسیا جو حسین اتو ہی ڈھیر زخمی ہو سکتا بابا اتو زیادہ زخمی فرمیدن انہم یہینون اجسادنا ہم یہینون اجسادنا انہا تیرے بابے دے بدن کو زخمی کیتے ایک ایو جیاں دور آسیا انہم یہینون ارواحنا او میرے روح تے دل تے ہی میں تلوارہ مرے سر جی میں آج میرے بدن تے پائے مرے دے ہم اصبحو من جیش یزید میرا بچڑا سجاد او لشکر یزید کوئی بدتر حسن جڑے میں ہمیں آکھا نا کہ حسین اکسی جڑے میرے گھر ہی چاہ کے میرے ممبر تے آکے کردار یزید دی وکالت کرے سن تے تیرے بابے دی محنت تے گھوڑے پہ بھجے دے لشکر یزید حسین دے وجود تے گھوڑے بھجائیں آج آلے لشکر یزید تو بدتر ہی جو اے حسین دے روح تے گھوڑے پہ بھجے دے مظلوم کربلا دا مقصد پامال تھی دا جڑا دین بچائے ہا اکبر دے بابے کن گئے ہو دین کن گئے نو آزانہ کن گئے نو جماعتاں کتھا لگ دیا پہیے نو صفاں کتنے لوگ ہیں جڑے حی علی الصلاۃ دی آواز تے دوڑ کے پیان دیں نہیں موک گئی ہے حسین دی محنت کو اسا پہ موقع دے ہیں اللہ وہ قوم پیدا کرے سی جیلے تیرے امام بارگاہ کو صفہ نالی بھر دے سن حسین دے سجدہ نالی بھر دے سن حسین دے ذکر تے ہنجوہ نالی پر کر دے سن سنبھال اپنے آپ کو سنبھال تھوڑا موقع تھوڑی فرصتی بھی تھوڑی زندگی بھی اپنے آپ کو سنبھال گن وفا کر گن حسین دے جمانہ دے خون نال جڑا خرچہ کیتے اکبر دے بابے خرچہ کیتے اکبر دے بابے سب کا کام ہے وہ امیر افضل راکٹ کل ایک بندے سوال کیتا تو سا کی ویاہ دے جو حسین اللہ دی خاطر کربلا گیا کوئی دلیل کیا ہے کہ جڑا تو اللہ دی خاطر قربانی دا جانور گھنن میں دیں کتنی محنت نال گھن دیں جو میں ڈھیر پیسے نہ بھرے کومنا تو اللہ دے رہتے ہی جڑا اللہ دے رہتے تے ایک چھوٹا جڑا جانور کومنا ہوئے تو کتنا سوچیں دیں کہ چاہے اکبر جیاں پوتر ہتھا نال موت مرحبا ہاتھ کم دن پیشانی پھٹی ہوئی ہے کمر جھکی ہوئی ہے ہائے میرا اللہ شلہ کہیں پوتر کو پیو دائے ویلا نہ دیکھنا پوے جرا نہ ہمیں کی جلدی دیگر سجاد نٹھے میں جانتا تو سارے مومنین سارے جرا کل خانیہ دا رواج ہے میں بڑا مطمئن شیعہ سنی سارے ایسا بڑی محبت نال کل خانیہ تے آندے ہیں یہ ہمدردی ورثہ دا جگر ود میں دن اتنے علاقے والے دیکھ کے ہمدرد فاتحہ گلے لگنا مکان ڈیمنی یہ بہت بڑا ہمدردی ود ڈھیر سارے مومن کٹھے دعا چا مگ دیں چاہی مومن امین آکے اللہ مرحوم دے حال تیرام چا کریں جدہ سیکڑا تے ہزارہ دی تعداد دیچ لوگ امین پیاہ دے ہوں دیں ڈھیر سارے قبر آلے دے گناہ معاف کی لیں دیں حسن یہ بہترین عملے یہ کوئی شریع حسیت باقی فقہا دے نزدیک ہوئے نہ ہوئے بہتر عملے کل خانی دا جراسہ کٹھے تھی دیں اجتماعی دعا دا حکم ہے جماعت نال ہر عبادت افضل ہے جماعت نال دعا مگی ونجے چاہے دعائے کو مائل دی شکلی چھوٹی جماعت نال نماز پڑھی ونجے جیڑی عبادت اسلام میں جماعت کو اہمیت ہے جیڑی عبادت جماعت نال کی دی ونجے افضل ہے کل خانی ایسا اجتماع دی شکل جیڑی دعا مگ دیں فیل احسن مومنین کرام تو سا شرکت کریں دے ہو کدا سا کو موقع پڑھن دا مل دے ہر بندہ مرحوم دے وارث نال تعزیت کریں دے جب قریب جھا نہیں ملتی دور کھڑ کے آہ دے ہاتھ کھڑے کر دے اللہ دی کائنات ہکو سجا دے جہندہ ہک کے لحظے ابھرتے کر گھن کے لحظے تک بہتر مارے تے شام تک کہیں نہیں آکھا تیرے بابے دار
کہیں نہیں آکھا سجاد تیرے اکبر بھیرا دا ارمان ہے اور میں اگلا جملہ کی میں پڑھا جیرا پھرتا ہاں تازیانہ مرے دا زینت حی علماء دوستان کی محفل تھی اللہ درجہ کو بلند کرے سید نوے سید بے مثال اساں جائے فقیر غریب طلباء محبت کرے دے آج دے دوری جتا نفرت دے شرار نفرت دے انگار علوم اہل بیت دے طالب علم کو عقیدت دی نگاہ نہ محبت دی نگاہ نہ دیکھنے والے انہا حجوہ دا ثواب یقیناً انہا دے نام عمالی چی لکھی جڑے اس واسطے بار بار اپیل پیا کریں دا میری قوم دا غیرت مندہ شام تک کہیں نہیں اکھا تیرے بابے دا ارمان جیڑے مل دہا کوئی تازیانہ مرے دہا تازیانے تو ود کے تانا مرے دہا وہ تازیانہ ایڈا سجاد کو زخمی نہیں کرے دا جیرا شمر دا تانا زخمی کرے دا پہلا جوانے میں بابے دی لاش دے نال جدا آگ کھڑے نا علی دی دھی دی ہمت دے عقیلہ تو بنی ہاشم کیوں ہے علی دی دھی دا نا عقیلہ او فعیلہ دے وزنتے ہیں کائنات دی عقل مند ترین جدا ڈٹھس نہ پہ ہونے ٹکڑا دے وچ سجاد گھبراسی زینب بھیرامد نہیں دے دیا سجاد دے چہرے تو دے دیا جدا چہرے دا رنگ بدلائے تڑپ کے آدھئے مالی ارا کان تجودہ بنفس گھبرا کیوں گیا یو میرا بیمار سجاد اپنے آپ کو سنبھال میں شام ونرے تڑپے سجاد آدھے پھوپی اممہ جیدہ غریب پوتر ہوئے بابے نو کفن پوے دائے اپنے بابے دا شلا اپنے ہم مجھگا نہ رو ایمیں تا لوگا اپنا کوئی نہیں رو دے جی میں تو رو پائے سجاد دی غربت آدھے پھوپی اممہ جیدہ غریب پوتر ہوئے بابے کو کفن پوے دائے بابے دا جنازہ چاہے دائے کبر پڑے دائے میری غربت دیکھ میرے سامنے او گرم ریتے ستا پائے جیڑا زہرا دی جھولی جیڑا جبریل دے پردے سمدہ جیڑا جھولا جبریل آدھے اپنے آپ کو سنبھال میں شام وننے اور میرا بیمار بچڑا جے تو مر گیا تو پھرا پاپے دا خون میرے پھرا دا خون چھپ ویسی اپنے آپ کو سنبھال حوصلہ دے دیا یہ امامت کو لیکن کاظم قزوینی لکھ دے چیٹی وڈی حوصلے دی مالک زینب جدہ پتھران دے ڈھیر تلے حسین دے ٹکڑے دے ٹھل اس ویلے زینب دے چہرے دے موت دی زردی آ گئی اللہ نے پردے ہٹائن میرے دیکھیں اللہ نے پردے ہٹائن زینب کو ترسلی دے من واسطے جدہ پردہ ہٹائے تا حسین دے سران دی نانا آیا کھرا جدہ زینب دی دید نانے دے پائیے آدھیے نانا صلی علیہ کا ملیکہ تو سما نانا تیرے تے آسمان آلے درود پر دل حاضر حسین مرمال بدما نانا دے اللہ اکبر اپنے